عمل اور کوئی عبادت دنیا کی ایسی نہیں جس کا قبول ہونا حتمی اور یقینی ہو اور قطعی ہو. کوئی عبادت ایسی نہیں. آپ عمر پر نماز پڑھیں، ساری رات کھڑے ہو کے نفل پڑھیں، اس کی مرضی ہے قبول کرے یا نہ کرے. ساری عمر جا کے حج کرتے رہیں، اس کی مرضی قبول کرے یا نہ کرے. میری بات آپ کی سمجھ میں آئی؟ زکوٰۃ دیں، صدقہ خیرات کریں، اس کی مرضی قبول کرے، وہ مالک ہے. تو نماز پڑھنے والے کی نماز کو وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ قرار دیں. یہ ریاکار ہیں، یہ نمازی ریاکار ہیں، دوزخ میں جائیں گے. مالک ہم نماز سمجھ رہے ہوں، وہ ریاکار دے دیں. ہم روزے رکھتے رہے اور وہ کہے یہ نیلی بھوک اور پیاس ہے. وہ مالک ہے. کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کی قبولیت حتمی، قطعی اور یقینی ہو. کیا ہے بولیے؟ کہتے ہیں ہر عبادت اور عمل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمل صالح، صدقہ، خیرات، حدیث میں تفصیلات آئی، ہر عبادت اور عمل ظنی القبول ہے، چاہے قبول کرے چاہے نہ کرے. ایک عمل وہ سر و سلام ایسا ہے وہ قطعی القبول ہے. ادھر درود پڑھنے والے نے درود و سلام پڑھا، اسی لمحے قبول ہو گیا. درود و سلام یاد رکھنے کسی کا بھی رد نہیں، کسی کا بھی رد نہیں، کسی فاسق و فاجر کا بھی رد نہیں، بڑے سے بڑے گناہگار کا بھی. ہر عمل رد ہو سکتا ہے، درود و سلام رد نہیں. کہ درود ہے کیا؟ درود ہے اللہ تعالیٰ حضور پر درود بھیج، اس کو درود کہتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. درود یہ ہے کہ اللہ حضور پر رحمتیں بھیج اور حضور کی آل پر رحمتیں بھیج. بس اس کو درود کہتے ہیں. عمل کیا ہے؟ آپ نے کہا اے اللہ حضور پر درود بھیج، رحمتیں برکتیں بھیج. یہ جو آپ نے کہا یہ درود ہے. اب یہ رد ہو سکتا ہے؟ تو کہتا ہے تم پیدا نہیں ہوئے تھے، میں تب سے بھیج رہا ہوں اور بھیجتا رہوں گا، میں بھیجتا ہوں. تو آپ نے وہ عمل کیا جو عمل خود خدا کر رہا ہے. ہر عمل اس لیے رد ہو سکتا ہے کہ اس عمل کا عامل خدا نہیں ہے. درود اس لیے رد نہیں ہوتا کہ اس کا عامل خود خدا ہے. اس لیے یہ قطعی القبول ہے، قطعی. کوئی ایک عمل تو ایسا پلے ہو جس کے بارے میں یقین کے کہہ سکیں کہ یہ رد ہونا ہی نہیں ہے، اس پر فخر کرو یہ رد نہیں. آقا علیہ السلام نے ہمیں فرمایا، حکم دیا اللہ پاک نے کہ درود بھیجو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں. یہ خدمت ہے، نوکری ہے، نوکری ہے. اور اس کا جواب آقا علیہ السلام نے 7 ارشاد فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا 10 مرات. جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 بار درود بھیجتا ہے. ہمیں جب حکم دیا اللہ پاک نے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو حضور علیہ السلام پر درود بھیجو اور سلام بھیجو. ہمیں حکم دیا کہ تم درود بھیجو. جب اس نے حکم دیا کہ میری عبادت کرو، میری عبادت کرو، میری نماز پڑھو، آپ کھڑے ہوتے اور آپ نماز میں الحمدللہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی، بولیے کیا کہتے ہیں؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. کہتے ہیں نا، اس نے حکم دیا نماز پڑھو، میری عبادت کرو. ہم کہتے ہیں بھائی تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اس نے کہا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو میرے محبوب پر درود بھیجو اور سلام بھیجو. تو یہ حکم دیا ہمارے پر درود واجب ہو گیا، فرض ہو گیا. اب چاہیے تھا کہ ہم بھی جواب دیں گے کیسے؟ ہم آپ پر درود بھیجتے ہیں یا رسول اللہ. ہمیں حکم دیا تھا، ہم نے حکم دیا کہ تم درود بھیجو. بات سنو، فرمایا ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی. اللہ نبی پر درود بھیجتا ہے، جیسے اس کی شان ہے، جیسے اس کا منشا ہے وہ بھیجتا ہے. اور فرشتے بھی بھیجتے ہیں جیسے ان کو اللہ نے توفیق دے رکھی ہے. اب ان 2 درودوں کے بعد حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ،
ایمان والو تم بھی حضور پر درود بھیجو اور سلام بھیجو. انا نصلی علیک یا نبی اللہ، نحن نصلی علیک یا رسول اللہ. نحن نصلی، یہ پڑھنے والا کہتا انا اصلی علیک یا نبی اللہ، میں آپ پر درود بھیجتا ہوں یا رسول اللہ، ہم آپ پر درود بھیجتے ہیں یا رسول اللہ. یہ چاہیے تھا نا حکم جو دیا کہ صلو علیہ، میرے محبوب پر درود بھیجو. آ گیا حکم. اب درود کیا ہے؟ جو درود سکھایا گیا، درود کیا ہے؟ درود ہے اس نے کہا میں تو بھیجتا ہوں محبوب پر، فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اب ایمان والو تم بھیجو میرے حبیب پر. تو ایمان والوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کا سکھایا ہوا درود بھیجا. اور وہ درود کیا پڑھا؟ ایمان والوں نے اب درود بھیجا، کہا اللہم صلی علی سیدنا محمد. جب درود بھیجا ہم نے تو ہم نے کہا باری تعالیٰ تو درود بھیج حضور. اس نے کہا تم بھیجو، اور ہم نے درود بھیجا. کیسے؟ ہم نے کہا باری تعالیٰ تو درود بھیج. کبھی ادھر دھیان گیا اس نقطے پر ہے؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ تو خود بیچتا ہے، فرشتے بھی بیچتے ہیں. اس نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ایمان والوں صلو علیہ تم بھی بھیجو. اس کی حکمت کیا ہے؟ اب آپ اندازہ کریں اس رب کی شان کہ درود بھیجنے کا حکم بھی دیا ہے اور خود ہمیں بھیجنے بھی نہیں دیا. اللہ کو سمجھ آئی ہے بات؟ حکم بھی دیا صلو علیہ کہ درود بھیجو، بھیجنے بھی نہیں دیا. اور سکھا، جب پوچھا کہ درود بھیجے کیسے، کہ آپ کو اب سکھا دیں کہ کیسے درود بھیجیں، تو سکھایا. تو سکھانے سے پتہ چلا کہ درود یہ بھیجنا ہے کہ ہم نے عرض کرنا ہے باری تعالیٰ تو درود بھیج. اس کی حکمت کیا ہوئی کہ ہم درود بھیجنے کا مطلب اب اللہ سے التجا کرتے ہیں تو درود بھیج. بندہ کہتا ہے باری تعالیٰ تو درود بھیج. اس کی حکمت کیا ہے، وجہ کیا؟ بڑی کمال کی بات، بڑی لطیف بات ہے. اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ بندے تو جتنا بھی نیک بنے پھر بھی عیب سے پاک نہیں ہو سکتا. تو جتنا بھی صالح ہو پھر بھی گناہ سے پاک نہیں. تو جتنا بھی اعلیٰ ہو پھر بھی نقص سے، کمزوری سے پاک نہیں. اور میرا محبوب طاہر و مطہر ہے. میرا محبوب طاہر و مطہر ہے، اور درود بھی طاہر و مطہر ہے. اللہ نے کہا کہ درود بھیجو، اور بھیجو یوں کہ مجھے کہو کہ میں بھیجوں، کروں گا پھر بھی میں، مگر تمہارا بن جائے گا. ارشاد فرمایا اپنا درود بھی خود بھیجوں گا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کے حصے کا ہے، جو میرے حصے کا درود ہے وہ بھی خود بھیجوں گا، اور صلو علیہ کے حصے کا بھی میں بھیجوں گا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. اپنے حصے کا تو بھیجتا ہی ہوں، اور جو تمہیں حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر درود بھیجو، تو تمہارے حصے کا بھی میں ہی بھیجوں گا. اس لیے کہ مصطفیٰ پر درود میرے سوا بھیجنے کا حق ہی کوئی ادا نہیں کرتا. وہ یہ جائے گا جو مجھے درخواست کرے گا مولا ہمارے محبوب پہ درود بھیج، میرے آقا پہ تو درود بھیج، جو درخواست کرے گا یہ اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا کہ اس نے درود پڑھا. اب درود قبول ہوا کہ قطعی طور پہ قبول ہو گیا نا؟ رد ہی نہیں ہے.